الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وأقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالقین شفیعا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گیارہ روز کا یہ عظیم الشان جلسہ جو شہداء کربلا کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، آپ کے اس بمبئی کے اس علاقے کماٹی پورہ میں دوسری بار حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ 6 ماہ قبل ایک عظیم الشان یہاں جلسہ ہوا تھا، اور پھر 6 ماہ کے بعد شہداء کربلا کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع یہاں کے ہمارے احباب اہل سنت نے عطا فرمایا۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ فضائل اہل بیت اور واقعات کربلا اس پر میں بھرپور روشنی ڈالوں۔ سرزمین ناگپور پہ کربلا کے تعلق سے میں تقریباً 14 سال سے بول رہا ہوں۔ ایک ہی اسٹیج پر 14 سال بولنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، تہدی سے نعمت پر عرض کرتا ہوں کہ 14 سال سننے کے بعد بھی عوام کی تشنگی ناگپور میں مٹی نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ سال سے بمبئی میں بہت اصرار ہو رہا ہے کہ ناگپور میں تو آپ سناتے ہی ہیں محرم، آپ بمبئی میں بھی وقت دیجئے۔ چنانچہ گزشتہ سال میں نے کرلا میں 11 روز تقریر کی تھی، پھر 2 روز بشتی محلے میں بھی کی تھی، اور یہ بمبئی میں عشرہ محرم کے حوالے سے یہ دوسرا موقع ہے۔ بمبئی کا مزاج جو ہے میں نے سمجھا ہے جو محرم کے تعلق سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں خلفاء سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بعض مقررین اہل سنت والجماعت کے ہمارے علماء آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، پھر حضرت نوح، پھر شعیب، حضرت شیس، انبیاء، یا پھر خلفاء پر ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے۔ مجلس کا حوالہ شہداء کربلا ہوتا ہے، خلفاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کا طریقہ رہا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔
لیکن میرا اپنا طریقہ ہے کہ عشرہ محرم میں صرف اہل بیت پر بولتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں خلفاء کا ذکر آ جائے گا کہیں کہیں، لیکن پورا عنوان اور پورا مضمون جو ہوگا میرا تقریر کا وہ اہل بیت کے ارد گرد ہی ہوگا. انشاءاللہ آج تھوڑی سی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گفتگو کروں گا، پھر کل سے ہم حضرت علی کے ذکر پر بات کریں گے، اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ امام عالی مقام امام حسن امام حسین اور پھر کربلا کے واقعات، اور اگر موقع ملا تو کربلا کے بعد کے حالات بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی کی بلاغت و فصاحت کے ساتھ ساتھ اس کے معجزہ ہونے کا، اپنے محبوب کے معجزہ ہونے کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے. جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں اس میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی، 4 ایسے برزیدہ پیغمبر ہیں جن کو 4 کتابیں دی گئی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن عظیم. اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام کو صحیفے عطا کیے گئے. صحیفے کچھ اوراق ہوتے تھے، کچھ کاغذ ہوتے تھے جو اللہ کی جانب سے عطا کیے جاتے تھے. تو جتنی ضرورت ہوتی، جتنے قانون کی، اس کے مطابق صحیفے دیے جاتے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ آ رہی ہے؟ چلیے اچھی بات. تو جتنی قانون کی ضرورت ہوتی اتنے صحیفے نازل ہوتے. اور انبیاء جو ہوتے، رسولوں کے بعد جو انبیاء آتے وہ پیروکار ہوتے اپنے سے پہلے والے رسول کے. رسول اور نبی میں فرق ہے، نبی اور رسول ایک نہیں ہے، یہ بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. رسول وہ ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کتاب نہیں دی جاتی، جو اپنے سے پہلے والے رسول کی کتاب کو فالو بھی کرتا ہے اور اس کتاب کو قوم میں رائج کرتا ہے اور اس کے قانون پر سب کو عمل کرواتا ہے. یہ نبی کی تعریف ہے. نبی کو کتاب نہیں ملتی، رسول کو کتاب دی جاتی ہے. اور ان دونوں میں اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کا مقام نبی سے افضل ہوتا ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر انبیاء اکرام پر صحیفے دیے اور رسولوں کو کتابیں دی، مگر تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب عطا کی گئی وہ قرآن عظیم ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی عظمت کیوں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے، خاص طور سے دیگر مذاہب کے لوگ، کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے اپنے قرآن کو سب سے بہتر بول رہے ہیں اور بولیں گے ہی، مگر ہماری انجیل بھی تو کچھ کم گریٹ نہیں ہے. یہودی کہہ سکتے ہماری توریت اس سے زیادہ بلند و بالا ہے. لیکن قرآن عظیم سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہے، اس پر کئی گھنٹے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور تب بھی شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے. بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، تو اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا کہ جب تک کتاب نہیں ہے تم خیر میں ہو اور بہتری پر ہو. جتنی چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس پر عمل کر لو، نجات پا جاؤ گے. مگر تم نے اگر کتاب کا مطالبہ کیا اور اللہ نے کتاب دے دی، قانون دے دیا، تو پھر قانون تمہیں ماننا پڑے گا. اور اگر تم نے قانون کو نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر عذاب آئے گا. اس لیے کہ قانون بننے کے بعد قانون توڑنا جرم ہے، اور جب قانون نہ ہو تو آزادی ہوتی ہے.
مگر قانون بن جائے تو پھر قانون نہیں توڑ سکتے آپ. قوم نے کہا نہیں ہمیں کتاب چاہیے, اور اس لیے چاہیے کہ جب تک آپ موجود ہے تو آپ اللہ کے حکم بتاتے ہم سن لیتے, آپ کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ ہم میں انتشار ہو جائے, ہم اختلاف کا شکار ہو جائے, لہٰذا ہمارے پاس کتاب ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, مالک کائنات میری قوم کتاب مانگتی ہے. اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی, یکبار کی ایک ہی بار میں پوری کتاب دے دی گئی, توریت عطا کی گئی. اب آج کی جو توریت ہے اگر آپ دیکھیں گے, الحمدللہ میرے پاس موجود ہے توریت موجودہ, تو اتنی چھوٹی سی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ ہے چھوٹا سا. وجہ کیا ہے چھوٹی کیوں ہو گئی؟ قانون پر عمل نہیں کر سکے, جس قانون پر عمل نہیں ہوا اس قانون کو کتاب سے قوم نے نکال دیا. نتیجہ یہ ہوا نکالتے رہے اتنی چھوٹی سی کر دیا, پوری کتاب تحریف کا شکار ہو گئی. لیکن جو اصل توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی, اس کی ضخامت, اس کی حجم کا یہ عالم تھا کہ اس میں 1000 صورتیں تھی, اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھی. 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں, اور اتنی بڑی تھی اور اتنی وزندار تھی, تختیوں پر لکھ کر تحریر کر دی گئی تھی کہ اس کو قوم میں صرف 2 لوگوں کے علاوہ کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. صرف 2 لوگ تھے جو قوم میں اس کو اٹھاتے تھے, ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور دوسرے ایک حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی. اور پوری بنی اسرائیل میں صرف 2 ہی اس کتاب کے حافظ تھے, حفظ جنہوں نے کیا تھا وہ تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. کوئی حفظ بھی نہیں کر پاتا تھا. جب حضرت موسیٰ اس کتاب کو اپنے کاندھوں پر, اتنی بڑی کتاب کو لے کر آئے, قوم دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی. استجاب اور تعجب کے انداز میں قوم نے کہا موسیٰ یہ کیا لے آئے آپ, ہم نے کتاب مانگی تھی آپ تو کچھ کیا لے آئے. کہا میں نہ کہتا تھا کہ کتاب کا مطالبہ نہ کرو, اب تم نے کتاب مانگی ہے تو یہی کتاب ہے اور اس سے عمل کرنا ہے. عمل کرو گے تو جنت, اور عمل سے انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قوم نے کہا موسیٰ یہ تو بہت بڑی کتاب لے آیا, اب ہم اس پر عمل کیسے کر پائیں گے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آخری نبی جو جلوہ گر ہوں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑی کتاب عطا کریں گا, اس سے عظیم کتاب عطا کریں گا. اور باوجود اس کے کہ تم اتنے مضبوط لوگ ہو, اتنے جاباز لوگ ہو, اتنے طاقتور لوگ ہو, تمہاری عمر طویل, تمہارے جسم کی ساخت اتنی بلند و بالا, اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط پیدا کیا, اس کے بعد تم عمل کرنے سے کوتاہی کرتے ہو. مگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم بڑی کمزور ہوں گی, بڑی ناتوا ہوں گی, عمریں کم ہوں گی, مگر وہ اس کتاب پر عمل بھی کریں گی, وہ اپنی کتاب پر عمل بھی کریں گی. اور کتاب اس سے زیادہ بڑی ہوں گی, اس سے زیادہ بلند ہوں گی, اس سے زیادہ عظیم ہوں گی, اور اس سے زیادہ اس میں صورتیں اور آیتیں ہوں گی. اب یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک نبی ایسا جلوہ گر ہونے والا ہے کہ جس کو کتاب جو دی جائیں گی وہ توریت سے زیادہ بڑی, وہ کتاب توریت سے زیادہ عظیم, توریت سے زیادہ بلند و بالا. اب ان کا خیال تھا کہ توریت میں 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں, تو یقیناً قرآن میں ہر صورت 2000 صورتیں ہوں گی. میں جب زیادہ ہوں گی تو صورتیں زیادہ ہونی چاہیے, اور ہر صورت میں 2000 آیتیں ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے, اور قرآن عظیم کا اب نزول ہوتا ہے. اب جب نزول ہوتا ہے تو عالم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے تو 7 آیتیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوتی ہیں تو 3 آیتیں یا 4 آیتیں, سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے تو 3 آیتیں. تصورات کیا ہے یہ قوم یہود کے؟ جب توریت سے بڑی کتاب دینے کی بات کی گئی ہے, توریت سے بڑی کتاب کا وعدہ کیا گیا ہے, تو صورتیں 2000 ہونی چاہیے, اور ہر صورت کی 2000 آیتیں ہونی چاہیے. عالم یہ ہے کہ یہاں تو کسی صورت میں 7 آیتیں, کسی میں 3 آیتیں, کسی میں 4 آیتیں, کسی میں 100, کسی میں 150, بہت ہو گیا تو 200 250, اس سے اوپر کوئی صورت میں آیتیں نہیں. تو یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا. انہوں نے قرآن عظیم کے بارے میں شک کیا,
اور کہا محمد یہ وہ کتاب نہیں ہے اور وہ تم پیغمبر وہ نہیں ہو جس کی پیشن گوئی موسیٰ نے کی تھی. موسیٰ نے جو ہمیں بتایا تھا اور جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا وہ تم نہیں معلوم ہوتے. تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل سورہ بقرہ میں ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس پہ آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ بلند رتبہ کتاب اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بلند رتبہ ہونے سے، اس کی ضخامت زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے، اس کی شان و عظمت سے مراد یہ ہے کہ 2000 صورتیں ہو، ہر صورت میں 2000 آیتیں، یہ نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک آیتیں اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ضرور ہے مگر عظمت، معنی، بلاغت، فصاحت، معنیت کے اعتبار سے پوری توریت پر ایک ایک اس کی آیتیں بھاری ہے. اس کی فساد وہ ہے کہ پوری توریت کو ایک طرف رکھ دو اور قرآن کی ایک آیت کو رکھ دو تو توریت کی آیت اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ بلند رتبہ کتاب اور اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. اور پھر اسی صورت میں آگے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اے لوگو اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو قرآن کی ہم آیتیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے، اپنے خاص بندے پر نازل کرتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. اب یہ چیلنج کیا گیا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ کوشش بہت ہوئی لیکن کسی نے بھی صورت تو لانا بہت دور کی بات ہے، ایک آیت کا ٹکڑا بھی بنا نہیں سکے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک بنا سکیں گے. اس پر میں آگے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے کوشش کی، لیکن ابھی گفتگو اس مرحلے میں میری چل رہی ہے کہ قرآن عظیم تمام کتابوں سے افضل. اور افضل کیوں ہے کتاب؟ اس لیے کہ سب سے افضل نبی پر نازل کی گئی. اب آپ کہیں گے کہ نبی افضل کیسے اور جس نبی پر کتاب نازل ہو رہی ہے وہ کتاب سب سے افضل کیسے؟ تو آئیے میں چند نکات آپ کے گوشے گزار کروں. جتنی کتابیں اللہ نے انبیاء کو دی، کتاب دینے کا انداز تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار کتاب چاہیے. کتاب کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نبی. مانگ رہے ہیں نبی، اے پروردگار مجھے تو کتاب دے، تو دے. مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. تو ارشاد ربانی اور ایک کتاب چاہیے، کوہ طور پر آؤ. کوہ طور پر آؤ. کس عالم میں آؤ؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. 30 روزے رکھو اور روزے ایسے رکھو 100 وصال کے، کسی وقت کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اپنے پیٹ کو ہر طرح سے پاک کر لو، ظاہراً بھی پاکی حاصل کر لو، باطناً بھی پاکی حاصل کر لو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے. روایتیں بتاتی ہے کہ 30 روزے رکھنے کے بعد آپ کے منہ میں قدرتی بو پیدا ہو گئی جو روزہ رکھنے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو، بو فرشتوں کو مشک سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اس کو مجھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ بہتر ہے. بو پیدا ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس بو کے ساتھ کوہ طور پر جاؤں، اللہ سے کلام کروں. حیا معلوم ہوتی ہے. آپ نے مسواک کر لیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ مسواک کیوں کی؟ عرض کی مالک کائنات منہ میں ایک بو پیدا ہو گئی تھی مسلسل روزہ رکھنے سے، تو اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہے. میں نے چاہا کہ اس عالم میں جانا مناسب نہیں، میں نے مسواک کی، منہ صاف کر دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تم دیکھتے نہیں تھے جو ارد گرد تمہارے فرشتے منڈلاتے تھے، اب وہ دور ہو گئے ہیں تم سے. اے رب قدیر یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہوئے؟ کہا یہ بو کی وجہ سے تم سے قریب ہوا کرتے تھے. ان فرشتوں کو تمہارے منہ سے نکلنے والی بھی بو مشک زیادہ پسندیدہ تھی، مگر تم نے اس کو صاف کر لیا، یہ تم سے دور ہو گئے. اب اس کے کفارے میں 10 اور مزید روزے رکھو. موسیٰ نے 10 اور روزے رکھے. کل ہو گئے کتنے روزے؟ 40 روزے رکھنے کے بعد طور پر پہنچے. کتاب عطا کی گئی. موسیٰ کتاب لو.
दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मेरी कौम किताब चाहती है, किताब दे। दाऊद ने भी किताब का मुतालबा किया, मांगा अल्लाह से, अल्लाह किताब दे ताकि कौम हिदायत पाए, किताब को देखकर अमल करे। अल्लाह ने फरमाया दाऊद किताब चाहिए तो बैतुल मुकद्दस में आओ, रोज़ा रखो, रोज़े रखकर अपने आप को ज़ाहिरन बातिनन पाक कर लो। मूसा हज़रत दाऊद ने पाक किया, रोज़े रखे, रोज़ा रखने के बाद नया लिबास ज़ेब तन किया, गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया, इत्र से अपने आप को मुअत्तर किया, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, किताब नाजिल हुई। जब जब आयतें लेना होती गुस्ल किया जाता, कपड़े तब्दील किए जाते, रोज़ा रखा जाता, बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते, किताब मिल जाती, आयतें मिल जाती, ज़ुबूर तरतीब पाती रही, ज़ुबूर बन गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे भी किताब दे, मेरी कौम हिदायत पाएंगी। ईसा किताब चाहिए, रोज़ा रखो, अपने आप को ज़ाहिरन बातिनन पाक कर लो। जनाब ईसा ने भी वही किया, रोज़े रखे, परवरदिगार अपने आप को पाक कर लिया, रोज़े भी रख लिए। अच्छा अब किताब चाहिए, यरूशलेम आओ। ईसा यरूशलेम जाते हैं, इंजील मिलती है। मिजाज ये है कुदरत का, उस वक्त नमाज कहीं नहीं पढ़ सकते, नमाज के लिए इबादत खाने में आना है। नबी को किताब की ज़रूरत है तो मकाम जहां बुलाया जा रहा है वहां आना है। मूसा अलैहिस्सलाम को वो किताब देने की बात आई, तूर पर बुलाया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब देने की बात आई, बैतुल मुकद्दस में बुलाया गया। ईसा को किताब देने की बात आई, हजरत ईसा को यरूशलेम बुलाया गया, रोज़े रखकर बुलाया गया। मगर रसूलुल्लाह से अपने परवरदिगार को कितनी मोहब्बत थी। महबूब तमाम नबियों ने किताब मांगी है, आपने मांगा नहीं, हम खुद अता करेंगे। और कैसे अता करेंगे? बद्र में होंगे तो किताब वहां आएंगी, ओहद में होंगे तो किताब वहां आएंगी, घर में होंगे तो किताब वहां आएंगी, खाने काबा में होंगे तो किताब वहां होंगी, हुनैन में होंगे तो किताब वहां आएंगी, खैबर में होंगे तो किताब वहां आएंगी। महबूब किताब के लिए आपको आने की जरूरत नहीं, जहां आप होंगे वहां किताब आएंगी, आपको किताब की जरूरत नहीं है। तो यह है नबी की अजमत, जहां महबूब है वहां किताब उतर रही है। और किस आलम में उतर रही है? नबियों से कहा जा रहा है पाक हो जाओ, गुस्ल कर लो, मगर रसूलुल्लाह फरमाते लोगों आयशा की फजीलत इतनी काफी है कि जब मैं इसके साथ एक लिहाफ में होता हूं और जिब्रील अल्लाह की आयतें उतारता है, उस आलम में भी किताब आती है। कितना बुलंद मकाम है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ज़ाहिरन भी पाक है, बातिनन भी पाक है। और फरमाया कि कोई दावा नहीं कर सकता रूए जमीन पर कि उससे लेकर आदम तक वो पाक नुत्फों से पैदा हुआ है सिवाय मेरे। मैं हर जमाने में, हर कर्न में, हर दौर में पाक नुत्फों से मुंतकिल होता हुआ आया हूं। मैं निकाह से पैदा हुआ हूं, मेरी पूरी नस्ल में किसी ने हरामकारी नहीं की। मैं ज़ाहिरन भी पाक, बातिनन भी पाक। अब किताब अजीम अता की गई। अब इतनी अजमत के बाद भी लोगों ने शक व शुबहात किए। और इस किताब की एक खास बात देखें कुरान अजीम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को मोजेज़े भी दिए हैं। आपको मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम का मोजेज़ा क्या था? असा। जब नब्वत का ऐलान करने का हुक्म दिया जा रहा है, मूसा मोजेज़ा दिया जाएगा। परवरदिगार मेरा मोजेज़ा क्या है? असा ले जाओ, लकड़ी का डंडा, दरिया पे मारोगे दरिया फटेगा, छोड़ दोगे सांप बन जाएगा, इससे जो काम लेना चाहोगे काम करेंगे। और दूसरा हजरत मूसा को एक मोजेज़ा दिया गया, यद बैज़ा। इसको यद बैज़ा कहा गया। यद बैज़ा क्या है? आप अपने सीधे हाथ को लेते, बगल में डालते, दबाते और जब बाहर निकालते तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगता और उस हाथ से ऐसी रोशनियां जाहिर होती कि कोई आंख उसे मिला नहीं पाता था। इसको कहा गया यद बैज़ा। ये मोजेज़ा था। अंधेरी रात में आप जाते और अपने हाथ को बगल में डाल के जब बाहर निकालते तो ऐसा महसूस होता जैसे सूरज तुलू हो गया हो, आसपास सब जगमगाने लगता। और इतनी रोशनी होती कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर किसी की सुई गिर जाए तो सुई को तलाश कर ले और सुई में धागा पुरा ले, इतनी रोशनी हाथ में होती। यद बैज़ा का मोजेज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजेज़ा दिया, किताब भी दी, मोजेज़ा भी दिया।
داؤد کو زبور کے ساتھ معجزہ یہ دیا گیا کہ لہن عطا کیا گیا، حسین خوبصورت آواز۔ جناب داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، عالم یہ ہے کہ دریا کا پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے دریا نہیں ہے، برف جم گئی ہے۔ آپ بیٹھ کے کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ کے زبور اپنی دھن میں گنگنا رہے ہیں، پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے، ٹھہر جاتے، پرندہ نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے بڑھتا ہے نہ زمین پہ گرتا ہے، جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جیسی زبور کی تلاوت ختم ہوئی پرندے چلے جاتے۔ یہ معجزہ تھا۔ اور ایک اور معجزہ دیا داؤد علیہ السلام کو، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ لوہے کو لیتے اور ایسے موڑتے جیسے موم کو موڑ رہے ہیں، زیر بختر بنا لیتے، تلوار بنا لیتے، جو چاہتے لوہے کو موڑ کے بنا لیتے۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد نرم ہو جاتا۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیا اللہ نے، مسیحائی کا معجزہ، کوڑی کو چھو لے کوڑی کا کوڑ جاتا رہے، مردے کو ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے، بیمار کو دیکھ لیں شفا ہو جائے۔ اور آپ فرماتے، قرآن بیان کرتا ہے کہ میں خبر دیتا ہوں تمہیں، تم گھروں میں کیا چھپا کے رکھتے ہو اور کیا کھاتے ہو، غیب کی بھی خبریں۔ مسیحائی کا بھی معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، تخت عطا کیا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے، جناتوں کو حکم ہوتا لے کر اڑو۔ رفتار کا یہ عالم، دنیا کی کوئی سواری حضرت سلیمان کے تخت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا نے جتنے سپر فاسٹ سواریاں بنائی ہے، آپ پلین لے لیں، راکٹ لے لیں، میزائل لے لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے مشرق میں ہو تو مغرب میں پہنچ جائیں۔ یہ معجزہ تھا۔ ہوائیں مستخر کر دی گئی، آپ کے قابو میں دے دی گئی۔ ہواؤں پر آپ کا قابو، پرندوں پر آپ کا قابو، جانوروں پر آپ کا قابو، جنات پر آپ کا قابو، شیاطین پر آپ کا قابو، جس کو چاہے قید کرے، جس کو چاہے آزاد کرے، جس سے جو چاہے خدمت لے۔ سلیمان علیہ السلام کے یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ پاور۔ حضرت سلیمان کو بھی معجزہ دیا گیا، ہر نبی کو معجزے دیے گئے، ہمارے نبی کو بھی معجزہ دیا گیا۔ اب نبی کو کیا معجزے دیے گئے؟ نبی کو تو ایسے عظیم معجزے دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اگر تخت پہ سواری کرتے تھے تو نبی پاک کو براق عطا کی گئی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب معراج پر گیا، براق کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ یہ تخت سے زیادہ تیز رفتار۔ مسیحائی کا معجزہ اگر عیسیٰ کو دیا گیا تو نبی کو یہ معجزہ دیا کہ نبی عیسیٰ چھوتے تھے تو اچھا ہوتا تھا، نبی دیکھ لیتے تھے تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہوتے تھے، مگر نبی گزرتے تھے تو مردے سلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نبی کو عیسیٰ سے بھی بڑھ کر معجزہ دیا گیا۔ موم کی طرح لوہا پگھل جاتا داؤد کے ہاتھ میں، مگر نبی کو وہ معجزہ دیا کہ نبی لکڑی دے حضرت عکاشہ کو تو تلوار بن جاتی تھی، کمچی دے تو تلوار میں تبدیل ہو جائیں۔ لوہے کو موڑنا کمال نہیں، لکڑی کو لوہا بنانا کمال ہے۔ ہر طرح کے معجزے دیے، مگر آپ دیکھیں کسی نبی کا آج معجزہ موجود نہیں ہے۔ سلیمان کا تخت نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کا لہن نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہمیں نظر نہیں آ رہی، داؤد کے بنائے ہوئے ذرہ ہمیں نظر نہیں آتی، داؤد علیہ السلام کی بنائے ہوئے تلواریں اور ڈھالیں نظر نہیں آتی۔ معجزے ختم، جب تک نبی ہے معجزہ باقی۔ نبی کا وصال ہوا، معجزہ ختم، مگر نبی پاک زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، اس کے بعد بھی آپ کی زندگی جاویدہ ہے۔ نبی زندہ ہے تو ایک معجزہ ایسا دیا کہ جو آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن عظیم معجزہ بنا کر دیا گیا۔ قرآن عظیم نبی کا معجزہ ہے۔ قرآن عظیم آج بھی نبی کے معجزے کے طور پر زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا نبی زندہ ہے، اس کا ظاہر کرنے والا زندہ ہے۔ قرآن عظیم کا معجزہ کیا ہے؟ تو پہلے معجزے کی تعریف سمجھے، جب تعریف معجزے کی سمجھ میں آئیں گی تو قرآن کا معجزہ سمجھ میں آئے گا۔ معجزے کی تعریف علماء نے یہ کی کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، ایک بات، اور دوسری تعریف بیان کرتے جس کا جواب دنیا لانے سے قاصر، جس کا جواب نہ لا سکے۔
بھائی کیا حضرت سلیمان کی طرح تخت کا جواب دنیا لا سکی؟ نہیں لا سکی۔ کیا آج بھی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے جو لوہے کو موم بنا سکے؟ نہیں بنا سکا۔ کیا آج بھی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہوا ہے کہ جو ٹھوکریں مارے تو جو ہے مردے زندہ ہوتے رہا نظر آئے؟ نہیں ہو سکا۔ تو معجزہ وہ ہے جس کا جواب دنیا لانے سے قاصر ہو۔ قرآن عظیم وہ معجزہ ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی لانے سے قاصر تھی دنیا، آج بھی لانے سے قاصر ہے، اور قیامت تک لانے سے قاصر رہیں گی، کوئی نہ لا سکا۔ اور قرآن نے نبی کے معجزہ ہونے کا اس کا اظہار کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب یہاں ایک اور خاصیت دیکھیں آپ قرآن عظیم کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى الْكِتَابِ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہاں پہ قرآن کی عظمت کو آپ سلام کریں اور نبی کی عظمت کو بھی دیکھیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا اگر اس میں تمہیں شک ہو تو اس کے جیسی اس کی مثل ایک صورت لاؤ، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا صاحب ذالک المعجزۃ فی الکتاب، اگر تمہیں نبی کے اس میں معجزہ ہونے میں شک ہو، اس کتاب کے معجزہ ہونے میں شک ہو تو اس کی طرح اور کوئی کتاب لے آؤ، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب جو ہم اپنے خاص بندے پر نازل کرتے اس میں شک ہو، یعنی ہاں نبی کی بھی ذات کا ذکر کیا اور بتایا کہ اگر جو کتاب ہم اپنے بندے محمد، اپنے خاص بندے محمد پر نازل کر رہے ہیں اس میں اگر تمہیں شک ہو تو اس کے مثل صورت لے آؤ۔ یہاں نبی کا ذکر کر کے بتایا کہ ایک نازل جس پر کر رہے ہیں وہ بھی لاجواب ہے، جو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ بھی لاجواب ہے، تو جو نازل کی جا رہی ہے جب اس کا جواب نہیں لا سکتے تو جس پر نازل کی جا رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں لا سکتے تم، نہ تم اس کا جواب لا سکتے ہو نہ اس کا جواب لا سکتے ہو۔ اور نتیجہ وہی ہوا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ اس کا جواب لاؤ، تو سر جوڑ کر سب بیٹھے رہے، کوئی جواب نہ لا سکا۔ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی قرآن عظیم کی سورہ مکہ کے اندر، اور اس کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت محسن کا انتقال ہو گیا، تو ایک بدبخت شخص کافر نے کہا، ایک مشرک نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ابتر، جس کے معنی ہوتے نسل کٹا ہوا، یعنی رسول کی اس نے گستاخی کی اور گستاخی کر کے کہا کہ محمد نسل کٹا ہو گیا ہے، محمد کی نسل کٹ گئی ہے معاذ اللہ۔ رسول اللہ کو دکھ ہوا اس بات پر، جب دکھ ہوا تو قرآن عظیم نے اس کا جواب دیا۔ محبوب یہ آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، جواب ہم عطا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب غم مت کیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اگر ہم نے آپ سے ایک محسن کو چھینا ہے تو اس کے بعد ایک کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر کیا؟ ہر جنتی اس کوثر کے پانی کا محتاج ہے، ہر کوئی چاہے گا کہ اس کوثر سے کچھ چلو پی لے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اس کی راہ میں قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جس نے آپ کو نسل کٹا کہا، محبوب آپ نسل کٹے نہیں ہیں بلکہ اس کی اللہ نے نسل خود کاٹ دی۔ 7 بیٹے تھے، ایک کے بعد ایک مر گیا، خود نسل کٹا ہو گیا۔ اب ظاہراً آپ دیکھیں میں نے جو ترجمہ بتایا ہے اردو اعتبار سے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، قربانی کیجئے، اور جس نے آپ کو نسل کٹا کہا وہ حقیقت میں وہی نسل کٹا ہے۔ ظاہراً اردو اعتبار سے ہمیں کوئی اتنی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے، مگر عربی کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس کا کوئی جواب لا نہیں سکا۔ رسول اللہ کے غلام زید ابن حارث، جب یہ صورت اتری تو انہوں نے کیا کیا؟ مکے میں ہر 5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، بہت بڑا جشن ہوتا تھا۔ میلے میں دور دور سے لوگ آتے، کعبے کے جو بت ہوتے جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ان کو کعبے سے نکال دیا جاتا، نئے بت لا دیے جاتے۔
ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے نئے بت لا کے کعبے میں رکھ دیتے، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، لوہے کے بت، دھاتوں کے بت، الگ الگ قسم کے بت کعبے میں لگا دیے جاتے۔ کپڑوں کی دکانیں لگتی، میوہ جات کی دکانیں لگتی، کھانے پینے کی دکان لگتی۔ غرض کے مکہ کا بہت بڑا میلہ ہوتا تھا، دور دور سے شعراء آتے، دور دور سے ادیب آتے، شاعری کرتے، اور ان کے اشعار، ان کی شاعری کا مقابلہ ہوتا۔ اب مقابلہ کس انداز میں ہوتا دیکھیے، ہر شاعر اپنے کلام کو لکھتا، خانہ کعبہ کی دیوار سے جا کے لٹکا دیتا، تختی پہ لکھ کے لٹکا دیتا۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا امر القیس۔ امر القیس جو تھا یہ بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، بڑا ضعیف العمر، اس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی اور آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی، اتنا بوڑھا تھا یہ۔ آبادی سے دور جنگلوں میں رہتا، آبادی میں نہیں رہتا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ امر القیس کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو معلوم ہوتا تھا صاحب بہت بڑا اس کی قسمت جاگ گئی کہ اس نے اس کی آج زیارت کر لی۔ تختیاں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دی جاتی، رات میں امر القیس آتا، مشال ہاتھ میں ہوتی، ایک ایک تختی کو پڑھتا، شعر پڑھتا، اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا اس پر اپنی مہر لگا دیتا۔ صبح جب اہل مکہ آتے دیکھتے کہ کس کی تختی پر مہر لگی ہے، کس کی تختی پر اس کے دستخط ہے، کس کی تختی پر اس نے انگوٹھی سے مہر لگائی ہے، جس کی تختی پہ لگا دی جاتی معلوم ہو جاتا یہ 5 سال کا سب سے بڑا شعرا ہے، سب سے بڑا شاعر ہے، اس کو سید الشعراء کا خطاب دیا جاتا، سونے اور چاندی میں اس کو تول کر انعام و اکرام سے نوازا جاتا، اور اس کے اشعار کو سونے کے پانی سے تحریر کر کر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا جاتا۔ وہ 5 سال تک تختی رہتی، گویا صاحب کی بہت بڑا اعجاز تھا اس وقت۔ وہ میلہ آیا، رسول اللہ کے غلام زید ابن حارث انہوں نے بھی ایک تختی لی اور اس پہ لکھ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تختی کو لٹکایا، رات میں نکلے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کو بھی ٹنگا دیا، وہ شاعروں کے کلام کے بیچ میں۔ امر القیس آتا ہے رات میں، مشال ہاتھ میں، ایک تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے، دوسری تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے، تیسری تختی پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے، اور جیسی اس تختی کے پاس پہنچا اب پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، گم ہو گیا اس کی چاشنی میں۔ پھر پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر پڑھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے۔ دستور یہ تھا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے امر القیس چلا جایا کرتا تھا، مگر آج عجیب اتفاق ہوا کہ اس کے بعد نہ کسی کلام کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہ کسی اور کلام کی طرف نظر کرتا ہے، بس بار بار زبان حال سے پڑھتا جاتا ہے، زبان سے کہتا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، سورج طلوع ہوا، اہل مکہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے کہ دیکھیں امر القیس نے کس تختی پر اپنی مہر لگائی ہے، کس شاعر کو اس سال کا سب سے بڑا شاعر اس نے گھوشت کیا ہے، کس شاعر کو سید الشعراء کا خطاب دیا جائے گا۔ مگر جب پہنچے تو سب تعجب میں پڑ گئے، آج تک امر القیس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، چند اشخاص تھے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا، روپوش آتا روپوش چلے جاتا، مگر آج سفیدی کا سفیدہ نمودار ہو چکا ہے، اور یہ تختی کو پڑھ کے مگن ہے، اسی میں گم ہے، اسی کو پڑھا جا رہا ہے، اسی کو پڑھا جا رہا ہے۔ اہل عرب نے اس کو گھیر لیا کہ امر القیس یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور تو آج اتنی دیر تک، کہا ہٹو مجھے پڑھنے دو، پھر پڑھتا ہے۔ اب پوچھنے والے پوچھتے امر القیس دوسری تختی کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کے بعد بے ساختہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، قسم رب کائنات کی یہ کسی بشر اور انسان کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ایسا کلام میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو قرآن عظیم وہ کلام جس نے اچھے اچھوں کی عقلوں کو گم کر دیا، اسی لیے کہا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اب جب یہ آیت آئی ظاہر سی بات ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اب دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے، ذرا چیلنج پہ آپ غور بھی کریں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بات پہ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس کی طرح ایک سورت تو لے آؤ، اور کس عالم میں لاؤ؟
کہ کوئی ایک فرد واحد کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایک فرد واحد آئے اور اس کا جواب لائے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب مل جاؤ. جتنے دنیا کے حمایتی تم لا سکتے ہو سب جمع ہو جاؤ، اکیلے نہیں، صرف اللہ کو چھوڑ دو. اللہ کو چھوڑ کر جتنے تم جمع ہو سکتے سب جمع ہو جاؤ، اور جمع ہونے کے بعد اس کے مثل لے کر آؤ. اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا. یعنی کوئی کہے کہ صاحب اس سے بہتر کوئی مائک ہو تو لے آؤ، اور جاؤ میں پوری مائک کی دنیا کی کمپنیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، اس سے بہتر مائک ہو تو لاؤ. ظاہر سی بات ہے دوسری مائک بنانے والی کمپنیوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس بات کا لوڈ لیں گے، بولیں گے اچھا اتنا بڑا دعویٰ، اس سے اچھا مائک بنا کے ہم بتائیں گے. تو یہ عرب کو چیلنج کرنا، اور اس عرب کو جو اپنی زبان دانی پر گھمنڈ کرتے تھے، جن کا اعلان ہی یہ تھا کہ ہم عرب ہیں، ہم زبان والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جتنے سب اجمی ہیں سب گونگے ہیں، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن نے آگے یہ بھی بیان کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور جب وہ نہ لا سکے، اور محبوب ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے. قرآن نے کہا کہ لا بھی نہیں سکیں گے، اور پہلے سے ہی ہم کہہ دے رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے. اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے. اور جب نہ لا سکو تو اللہ کی آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. چنانچہ ابو جہل نے سب کو جمع کیا، سب جمع ہو جاؤ. عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، سب جمع ہو گئے. بڑے بڑے شہرا کو جمع کر لیا. کہا محمد پہ یہ کلام نازل ہوا، اگر اس کا جواب نہ دیا گیا تو ہماری ناک کٹ جائیں گے، اس کا جواب دینا ضروری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے، جاؤ محمد کو بلاؤ. ایک پیغام پہنچانے والا پیغام لے کر جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آیت نازل ہوئی جس میں آپ کے رب نے چیلنج کیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی صورت لاؤ، ہم اس سے بہتر لانے کے لیے تیار ہیں. فلاں موقع ہے، فلاں وقت پر آپ فلاں جگہ پر تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچتے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، سب بیٹھے ہیں، عرب کے شعراء بیٹھے ہیں، ادیب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، نثر نگار بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے کہتے ہیں کہ قرآن کا جواب تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی طرح تم کوئی صورت تو کیا بنا پاؤں گے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بنا پاؤں گے. اگر تمہیں اپنے قادر الکلام ہونے پر گھمنڈ ہے، تم اپنے آپ کو ادیب، شاعر اور بہت بڑا اسکالر جانتے ہو، بہت بڑا زبان کا دھنی جانتے ہو، تو مجھ پر جو نازل ہوتا ہے اس میں ایک لفظ کا تم جواب لا لو، ایک حرف کا جواب لا لو. انہوں نے کہا اچھا محمد کس کا جواب لانا ہے، بولو، تم کہو، تم جو کہو گے اس کا جواب ہم دیں گے. سوال تمہاری طرف سے ہوگا، جواب ہماری طرف سے ہوگا. اللہ کے نبی نے تلاوت کی، کہا یہ 3 حرفوں کا جواب لاؤ. الف لام میم. سرکار خاموش. ابو جہل ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، عتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھا محمد. کہا لاؤ الف لام میم. ارے اس کا جواب لاؤ، کیا ہے اس کا جواب. ابو جہل خاموش، عتبہ خاموش. کہا محمد کچھ وقت دو. سرکار مسکرائے چلے گئے. عتبہ کہتا ہے ابو جہل تو نے تو بڑے گھمنڈ سے میٹنگ بلائی تھی، بڑا گھمنڈ تکبر تھا، اور اب وقت مانگا. تو وقت ہی مانگنا تھا تو بلایا کائی کو تھا. کیا محمد پہ جو کچھ نازل ہو چکا اس کا بھی پہلے ہم نے کوئی جواب لایا ہے، جو اب نئی چیز سنا تو نے تو ذلیل کر دیا. شیبہ کہتا ہے یار ابو جہل ایک بات بتا، واقعی محمد جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ اس پر نازل ہوتا ہے، ہم اس کا جواب لانے کے لیے قاصر نظر آتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ محمد پہ جو اترتا ہے وہ واقعی اس کے رب کی طرف سے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جنات کا کلام نہیں.
تو ابو جہل کہتا ہے کہ یار شہبہ بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ محمد پہ جو کچھ اترتا ہے یہ اس کے رب کی طرف سے ہی ہے، واقعی ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ کہا پھر محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہ اگر محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا نا تو میری سرداری ماری جائیں گی۔ آج اپنی قوم میں سردار ہوں، محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد کے ماتحت رہنا پڑے گا۔ اس بنا پر اسلام قبول کرنے کا دل نہیں چاہتا، یعنی سرداری کی چکر میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مگر الف لام میم کا تو کفار جواب نہ لا سکے تو کیا مسلمانوں میں کسی نے جواب لایا؟ اب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، کیا روئے زمین پر ایسا بھی کوئی عالم گزرا جس نے الف لام میم کو سمجھ لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 40 سال تک میں الف لام میم پر غور کرتا رہا لیکن میں اس کے الف کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ ابھی میں بتاؤں گا اس سے فضیلت علی کیسے آئیں گی آپ کے سامنے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں۔ مگر رسول اللہ کے علم کا کیا علم؟ تفسیر روح البیان اٹھائیں، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے جبریل آتے ہیں الف تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جان لیا، لام میں تو جانتا تھا، میم ہاں میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے یا رسول اللہ لانے والا میں، رب نے میرے ہاتھوں بھیجا اس کلام کو، میں اس کا لانے والا، لیکن اللہ کے رسول قسم خدا کی نہ میں الف سمجھا نہ لام سمجھا نہ میم سمجھا۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ سرکار مسکرائے کہا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، میرے رب نے مجھ سے راز میں گفتگو کی اور میں اس کے راز کو جانتا تھا، سمجھ لیا اور میں پہلے سے جانتا تھا۔ جبریل نے کہا اب رسول کہہ رہے ہیں یہ راز تھا، اب یہاں نقطے پہ غور کریں، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا، کیا؟ الف لام میم۔ اب راز جو جبریل نہ سمجھ سکا تو صحابی کہاں سے سمجھیں گے؟ لانے والا نہ سمجھ سکا۔ اب یہ الف کیا ہے؟ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ الف با تا سا، الف بے تے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی کا پہلا حرف کون سا ہے بتائیے؟ کون سا حرف ہے؟ ارے ڈریے مت بولیے، غلط ہوگا غلط ہوگا، اپن سیکھ ہی رہے ہیں۔ کیا ہے؟ الف۔ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بے، اور بے کے بعد سے، ہے نا؟ یہی ہے نا حروف تہجی۔ دنیا الف نہ سمجھ سکی، الف پہلا ہے، الف پہلا حرف، تو جب الف نہ سمجھ سکی تو بے کیسے سمجھ پائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الف سمجھیں گا تو بے تک پہنچیں گا، الف ہی نہ سمجھ سکا تو بے تک کیسے پہنچیں گا؟ اب علی کہتے ہیں لوگوں پورا قرآن عظیم سورہ یاسین کے اندر ہے، اور سورہ یاسین پورا سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پورا سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، اور وہ با کا بے کا نقطہ وہ میں ہوں۔ تو اب جب دنیا الف نہ سمجھ سکی تو علی جو بے کے با کا نقطہ ہے تو علی کو کہاں سے سمجھ سکیں گی؟ بے تو دوسری منزل ہے نا۔ ابھی دنیا الف کا جواب نہ لا سکی، تو جب الف کا جواب نہیں تو علی کا بھی جواب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے نہ علم کو کوئی سمجھ سکا، نہ مولا کائنات کی کوئی ذات کو سمجھ سکا۔ اب آئیے ایک چیز میں بتاؤں یہاں پر، الف با کے بے کا نقطہ، سائنس کا دور چل رہا ہے، یہاں ایک اعتراض آ سکتا ہے، بھئی پورے قرآن کا نچوڑ کس چیز میں؟ یاسین میں۔ یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں، اور بسم اللہ کی با کا نقطہ علی کہتے وہ میں ہوں۔ اپنے آپ کو نقطہ کہا، علی نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ نقطہ۔ اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کی روایت ہضم نہیں ہوتی، چنانچہ کچھ غیر مقلدین نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس میں علی کا تکبر جھلکتا ہے۔ لیکن نیا نقطہ اور نئی بات عرض کر رہا ہوں، کہ علی کا تکبر ہے، اور علی
علی جیسا صحابی تکبر کیوں کرے گا کہ میں بسم اللہ کا با ہوں اور اس کو نقطہ میں ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے سمجھ کا پھیر ہے، معاف کیجئے گا، اس میں علی نے جو کچھ بتایا وہ مقام نہیں بتایا، علی نے عاجزی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی نے نہ گھمنڈ کیا ہے نہ اپنا مقام بتایا، مقام علی سمجھنے سے پرا ہے، جب پرے ہے تو بتانا بھی پرے ہے، بتایا بھی نہیں جا سکتا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ علی نے اس میں عاجزی کی ہے، گھمنڈ نہیں کیا ہے۔ پوچھئے کیسے؟ جتنے حرف تعجی ہے اس میں جتنے نقطے ہیں سب اوپر ہے، جتنے نقطے ہیں سب اوپر ہے۔ سے آتا نہیں ہے اردو عربی زبان میں، تے آتا ہے، تے کے نقطے اوپر، نون کا نقطہ اوپر، جین کا نقطہ پیٹ میں جیم کے، صرف واحد بے ہے اس کا نقطہ نیچے ہے۔ علی کہہ رہے میں بے کا نقطہ ہوں، علی عاجزی کر رہے ہیں، تو میں تعجب میں پڑ گیا، جب علی عاجزی کرے تو سمجھ میں نہ آئے، تو جب فقر اور تحدیث نعمت پر مقام بتائے تو کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ جب علی کی عاجزی سمجھ میں نہ آ سکی تو علی کا فقر سمجھ میں کہاں سے آئیں گا؟ بے کا نقطہ کہا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے۔ کہہ رہے میں تو بے کا نقطہ ہوں، نیچے ہوں، با نہیں ہوں پورا۔ تو جب عاجزی کرے تو یہ حال، اور جب فقر ظاہر کرے تو کون سمجھ سکتا ہے علی کو؟ مگر کچھ جگہ ظاہر کر دیا، دکھایا، کچھ، پورا نہیں، پورا نہیں، کچھ دکھایا، اور کچھ اس لیے دکھایا کہ شبہ نہ رہ جائے کہ علی کے دعوے صرف دعوے ہیں، پریکٹیکل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ایک بات جو عرض کر رہا تھا بھول رہا تھا، یاد آ رہی ہے، چھوٹ گیا تھی۔ پورے قرآن کا نچوڑ یاسین میں، یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ با میں، با کا نچوڑ بے کے نقطے میں۔ علی نے اپنے آپ کو نقطہ کہا، سائنس نے اس نقطے کو حل کر دیا۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں ایک بہت بڑی فائل کو جب ہم زپ کرتے ہیں، اور وہ فائل جب اگر کسی ہارڈ ڈسک میں نہیں آ رہی ہے یا کسی سی ڈی میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو زپ کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر چلانے والے جانتے ہیں زپ کمانڈ کیا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاٹا ہے، جو سمجھ لیجئے کسی نے کتاب لکھا، 500 پیج کی کتاب لکھا، اب اس کتاب کو وہ پین ڈرائیو میں کاپی کرنا چاہتا ہے۔ پین ڈرائیو کی کیپیسٹی ہے مان لیجئے 1 GB، اور آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ مان لیجئے ہے 1.5 GB، پین ڈرائیو میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک زپ کمانڈ ہوتی ہے، اس فائل کو آپ زپ کمانڈ پہ زپ کیجئے، چھوٹا ہو جاتی ہے وہ فائل، اور اس کو آپ پین ڈرائیو میں کاپی کر لیجئے، وہ 1 GB سے بھی کم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو پھر اس کو کاپی کیجئے، کاپی کرنے کا جب آپ انزپ کرتے ہیں اس کو تو وہ فائل پھر بڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی علی کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ با کے بے کے نقطے میں وہ بے کا نقطہ ہوں۔ یعنی قرآن سمجھنا ہے تو میری ذات کو دیکھو، جب میری ذات کو سمجھتے جاؤں گے تو قرآن سمجھتا جاؤں گے، قرآن انزپ ہوتا جائیں گا، اور جب پورے قرآن کی عظمت کو سمٹوں گے تو میں علی بن جاؤں گا، بے کا نقطہ نظر آؤں گا۔ یہ ہے علی کی شان۔ اب کچھ ظاہر کیسے کیا، آئیے میں کچھ حوالوں سے بات کروں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شواہد النبوت، اس میں انہوں نے ایک علی کی کرامت لکھی ہے، اور کرامت علی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات سفر کے لیے نکلتے یا کسی مقام پہ مخصوص ہوتا آپ کا جانا، گھوڑے کو تیار کیا جاتا، گھوڑے کی رکاب میں ایک پیر ڈالتے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور جب رکاب میں دوسرا پیر ڈالتے اس درمیان میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ تھی کرامت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہوگا؟ بھائی اس کو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ آپ ہونڈا پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہونڈا پہ آپ نے پیر رکھا، پلٹے، اس طرح بیٹھے، پیر دوسرا آپ نے بریک پہ رکھا، ایک گیئر پہ رکھا، گیئر میں ڈالا، آگے بڑھ گئے، کتنا عرصہ لگا؟ کتنا ٹائم آف پیریڈ ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ میں نے 2 منٹ زیادہ بول دیا، 1 منٹ پہ ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کی رکاب میں ایک سیدھا پیر رکھا، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور جب دوسرا پیر رکاب میں آیا درمیان میں قرآن ختم۔ یہاں اعتراض آئیں گا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بھائی اتنے کم عرصے میں قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے، پہلا اعتراض. اور یہ اعتراض کیا کچھ لوگوں نے کہ اتنے کم پیریڈ میں، ٹائم آف پیریڈ بہت کم ہے، اتنے کم پیریڈ میں قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے، ناممکن. میں نے کہا یہ ہمارے لیے ناممکن جو خود بے کا نقطہ ہو، یہ ہمارے لیے ناممکن، ان کے لیے ناممکن نہیں. مگر اگر تمہیں پھر بھی اس روایت پہ شک ہو تو آئیے میں دو باتیں عرض کروں. پہلی بات، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الغیب کی شرح میں فرماتے، غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، اس کی شرح فارسی میں کی، فرماتے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہی ولی کی کرامت ہوتی ہے. تعبیریں بدلتی ہے تو اصطلاحیں بدل جاتی ہے. اب میں مثال دوں اس کی، مردے جلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. مگر جب کسی مردے کو نبی ٹھوکر سے جلا دے کہا جاتا ہے معجزہ ہے. مگر غوث اعظم ٹھوکر مارے کرامت ہے، تاج الاولیاء ٹھوکر مارے کرامت ہے. اور اللہ نے زندہ کر دیا. ایک شخص مرا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مرا رہا، اچانک آنکھ کھولی زندہ ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ قدرت الہی سے زندہ ہو گیا، اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گیا. اس کے انتصاب، اس کے زندہ ہونے کی جو مطلب نسبت تھی وہ قدرت کی طرف کی گئی. نبی نے ٹھوکر ماری، کہا نبی کے معجزے سے زندہ ہو گیا. ولی نے ٹھوکر ماری، کہا ولی کی کرامت سے زندہ ہو گیا. تو معلومات چیز ایک ہی ہے، کام ایک ہو رہا ہے، مردے کا زندہ ہونا. مگر ذاتیں بدل رہی ہے تو اصطلاحیں بدل رہی ہے. تو اب حضرت علی قرآن پڑھ لیتے تھے، تمہیں اس پر ڈاؤٹ ہے تو آئیے بخاری شریف کھولیں. بخاری کی جلد نمبر 2، کتاب الانبیاء، باب امام بخاری نے باب قائم کیا، قول اللہ تعالی وآتینا داؤد زبورا، یہ باب قائم کیا. اور اس باب کی حدیث نمبر 640 امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے، زبور کی تلاوت کرتے. اور زبور قرآن عظیم سے 3 گنا زیادہ بڑی کتاب تھی، 3 گنا زیادہ اس میں آیتیں تھی. تو حال یہ تھا کہ آپ زین گھوڑے پر رکھتے تو زبور شروع کرتے، رکھ چکے ہوتے تو زبور ختم کر دیتے. تو جب داؤد اگر زین رکھتے وقت زبور ختم کر دے تو کیا علی رکاب میں پیر رکھتے وقت قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ نبی کا معجزہ تھا، یہ علی کی کرامت تھی. اگر اس پر ڈاؤٹ ہے تو پھر اس پر بھی ڈاؤٹ کرنا چاہیے. اور اس پہ ڈاؤٹ کریں گے تو تمہارے اہل حدیث ہونے کا بھرم کھل جائے گا، کیونکہ پھر بخاری کا خون کرنا پڑے گا تمہیں. اور بخاری تو تمہاری حرز جاں ہے. مگر اس پر بھی ڈاؤٹ ہو، اگر بخاری پر بھی ڈاؤٹ ہو تو چلو قرآن پہ تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا نا، جب قرآن کا بھی انکار کرو گے. چلیے آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، اور اس کی آیت 37 سے لے کر 40 تک. 37 سے لے کر 40 سورہ نمل. سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے قرآن. پرندے خبر لاتے ہیں کہ ملک سبا میں ایک رانی ہے، ایک شہزادی ہے جو حکومت کرتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، مگر سورج کو پوجتی ہے. اور ایک تخت ہے اس کا. اور تخت کہاں ہے؟ آپ تعجب کرو گے. یہ تخت ہے اس کا، بہت بڑا تخت، سونے اور چاندی کے ہیرے جواہراتوں سے مزین ہے وہ تخت، ہیرے لگے ہوئے، بڑا خوبصورت. بلکہ ابن کثیر نے قصاص الانبیاء میں اس کی شرح جو کی، کہا کہ وہ تخت اتنا بڑا تھا. کتنا بڑا تھا؟ بلقیس کا تخت. بلقیس نام تھا اس عورت کا، سنا ہوں گا واقعہ آپ نے. بلقیس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پورے تخت پر 700 لوگوں کا دربار بھرتا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے تخت اتنا سا کرسی ہوں گی، کرسی نہیں تھی وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ بلقیس اس پر بیٹھتی تکیہ لگا کے، اور اسی تخت پر 700 اس کے درباری بیٹھا کرتے تھے. دربار جب خاص ہوتا اس کا، اتنا بڑا تخت تھا. اس تخت کو ایک کمرے میں قید ہے، کمرے میں رکھا ہوا ہے. اس کمرے کے بعد پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ. پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، جیسے ایک کے اوپر ایک، ویسے کمرے ہیں. 7 کمرے اور بیچ میں وہ تخت ہے حفاظت کے لیے. اور ہر کمرے کے دروازے کے باہر سپاہی. حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا کہ میری اطاعت کر، میری نبوت کا اقرار کر، میرے پروردگار کو مان، سورج کی پوجا چھوڑ، اس کو پوج جس نے سورج کو پیدا کیا.
بلقیس نے کہا کہ میں خود ملوں گی، دیکھوں گی وہ واقعی نبی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان دربار میں فرماتے کون ہے اس تخت کو لے آئے بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے، تاکہ بلقیس جب میرے دربار آئے تو وہ میرے اس معجزے کو دیکھ کر نبی مان لے کہ وہ تخت جو اتنی حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے واقعی یہ نبی کا کام ہے کہ ایسی حفاظتوں کے گھیروں کو توڑ کر اس تخت کو اپنے پاس بلا لینا۔ اور ملک سبا حضرت سلیمان کے وطن سے کتنی دور تھا؟ 15 دن جانے کے لیے لگتے تھے، 15 دن آنے کے لیے لگتے تھے، یعنی 1 مہینے کا سفر۔ جانے کے لیے کتنے دن؟ 15، واپس آئیں گے تو 15، 1 مہینے کا سفر اونٹوں کا اس زمانے کا۔ کون ہے جو اس تخت کو میرے دربار میں لے آئے؟ ایک کالا جن کھڑا ہوا، وہ جناتوں میں سے تھا، کالا دیو تھا، کام میں تخت لے آؤں گا آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے، آپ کا دربار برخاست تو اس سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوں گا۔ دربار کتنے ٹائم کا تھا؟ فجر کے بعد شروع ہوتا، 10 بجے ختم ہو جاتا، یعنی دنیاوی ٹائم سے میں آپ کو اگر کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو سمجھ لیجئے 6:30 بجے سے دربار شروع ہوا، 10 بجے ختم ہو گیا۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کا دربار، یعنی 3.5 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ارے واہ یار، بہت بڑا کام کیا تم نے، 30 دن کے سفر کو 3.5 گھنٹے کے اندر سمیٹ رہا ہے تو 30 دن کے سفر کو 3.5 گھنٹے میں سمیٹ لیا، جا لیا۔ مگر سلیمان کو علم غیب تھا، جانتے تھے میرے دربارے میں اس سے بڑے بڑے بھی پاور اور طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ جلدی۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن کہتا ہے کہ بس تبھی ایک شخص کھڑا ہوا، اور یہ شخص کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا نام ہے آصف ابن برخیہ۔ اور یہ کون ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو، آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے۔ یہ حضرت سلیمان کا خالہ زاد بھائی تھا، رشتہ دار بھی تھا، انسان تھا، جن نہیں تھا، حضرت سلیمان کا وزیر تھا، حضرت سلیمان کا رشتے میں خالہ زاد بھائی تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برقیہ کھڑا ہوا، قال الذی، اور اس نے کہا عندہ علم من الکتاب۔ اب عربی کی فصاحت پر ذرا غور کریں آپ، علم، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا۔ اور کون سی کتاب؟ زبور۔ زبور کتاب کا پورا علم نہیں تھا، علم کتاب فی الکتاب، علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان میں آپ کے لیے وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک بھی جھپکا نہ پائے، آپ کی پلک جھپکیں گی بھی نہیں کہ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں ہوں گا۔ فلما، پس وہ گیا، رہا مستقرن عندہ، قال ھذا من فضل ربی۔ قرآن کہتا ہے کہ بس سلیمان نے پلک جھپکائی بھی نہیں تھی کہ تخت ان کے قدموں میں تھا۔ سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے غلاموں میں آصف ابن برخیہ جیسے بھی ہے کہ جن کی قوت کا یہ عالم ہے۔ اب گئے کیسے سلیمان؟ یہ آصف ابن برخیہ گئے کیسے تخت لانے؟ مفسرین نے کہا ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں گئے، سپاہیوں سے لڑا نہیں۔ اب 7 گھر کمرے، ہر کمرے کے باہر سپاہی، ان سے جدوجہد کرنا، لڑنا، دروازہ کھولنا، اس میں وقت ضائع ہو جائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت نہیں آ سکتا۔ اب آپ تعجب پڑ جائیں گے جو مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ آصف ابن برخیہ گئے کیسے؟ زمین کو چیرتے ہوئے گئے اور زمین کو چیرتے ہوئے تخت لے کر آئے ہیں۔ اب یہ سارا عمل زمین کو چیرتے ہوئے جانا 30 دن کے سفر کی راہ پر، اور واپس آنا 15 دن کے سفر کی راہ پر، چیرتے ہوئے جانا، اسی جگہ سے آنا، آپ اندازہ لگائیے پورا عمل کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ پلک جھپکانے سے اندر۔ اور یہ کون ہے؟ سلیمان کا خالہ زاد بھائی۔ تو اگر سلیمان کا خالہ زاد بھائی پلک جھپکانے سے پہلے 30 دن کی مسافت کو اتنا سمیٹ سکتا ہے تو علی رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے، تو اگر وہ پورے قرآن کو اگر رکاب میں پیر رکھنے کے درمیان میں پڑھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ تو
आसफ इब्न बरखिया अली से अफजल नहीं है क्या? है किसी को दावा? नहीं है। क्यों नहीं है? ये सुलेमान की उम्मत का वली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों के सरदार है। फर्क है दोनों में। वो सुलेमान के भाई है, ये रसूल के भाई है। और आसफ इब्न बरखिया दामाद भी नहीं था, यहां तो दामादी का भी रिश्ता है। और फिर यही नहीं, सुलेमान अलग मिट्टी से बनाए गए थे, आसफ इब्न बरखिया अलग मिट्टी से, मगर मेरे आका कहते हैं अली जिस नूर से मेरी तख्लीक हुई उसी नूर से तेरी भी तख्लीक हुई है। तेरी जिन्स और मेरी जिन्स एक ही है, जिन्स भी एक है। तो कहां अली, तो कहां अली आपके समझ में आएंगे? अब आइए एक चीज मैं आपको और बताता हूं। और भाई कैसे, चलिए एक बड़ी बात याद आ गई, हालांकि आगे बोलना चाह रहा था, मौजू छिड़ गया तो बोल देता हूं। तमाम रिश्ते दुनिया में खत्म हो जाएंगे, मालूम है कि नहीं आपको? सुना होगा ना आपने, नफ्सा नफ्सी होंगी वहां पर। कैसी नफ्सा नफ्सी होंगी? बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ भाई बेटे को नहीं जानेंगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, एक दूसरे को कोई रिश्तेदारी खत्म, सारे रिश्ते नाते दुनिया में। तो जब सबके रिश्ते दुनिया में, तो जाहिर है सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता भी दुनिया ही तक है ना। तो आसफ खालाजाद भाई ये तो कब तक है? जब तक दुनिया में है। विसाल हुआ, रिश्ते खत्म। मगर अली कुर्बान तेरे रिश्ते रसूल पर अल्लाह के नबी ने कहा अंता अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरता, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। तेरे रिश्ता तेरा ताल्लुक ना दुनिया में मुझसे खत्म होगा ना आखिरत में खत्म होगा। आइए मैं एक बड़ी प्यारी हदीस सुना देता हूं। ये मैंने जो हदीस पढ़ी इसके लिए भी मैं एक ट्रेजेडी सुना देता हूं। अब बड़ी अजीब बात है यार, फजीलत अहले बैत से कुछ लोगों को इतनी चीड़ है, मेरे समझ में नहीं आया कि वो अपने बाप यजीद को बचाने के चक्कर में इतने क्यों है कि अहले बैत से दुश्मनी पाले हुए हैं। बड़े अजीब लोग हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे हाथ में किताब भी है, मैं साथ में रखता हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। इस किताब का नाम है मिनहाजुस सुन्ना, दिख रही है आपको? क्या नाम है? किसकी लिखी हुई है? अल्लामा इब्न तैमिया की। ये गैर मुकल्लिदों के सबसे बड़े अल्लामा है। इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना की 7वीं जिल्द और इसका सफ़ा नंबर 359 पे लिखा कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, ये हदीस मनगढ़ंत और झूठी है। जब कोई हदीस इनको हजम नहीं हो, 2 चीज़ें अहले हदीस को सिखाई जाती है, याद रखिए। पहली, जो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ जाए तो तुम्हारी खोपड़ी में ना आए फौरन कह दो ज़ईफ़ है। सामने आला अगर बोले कि ज़ईफ़ नहीं तो बोलना नहीं ज़ईफ़ भी नहीं, मौजू है, मनगढ़ंत है, मानते ही नहीं हम। ये 2 उसूल। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि वो हदीस जिसको जय्यद बड़े बड़े उलमा ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा, अल्लामा इब्न तैमिया जैसे ने उसको मौजू और मनगढ़ंत कह दिया। इसी हदीस को जो मैंने पढ़ा अंता अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरा, इमाम तिरमिजी ने सुनन जामे तिरमिजी के अंदर जो सियासित्ता की किताब है, और 6 किताबें सही हदीस की किताबें मानी जाती है, उसमें तिरमिजी जो है 3रे नंबर की या 4थे नंबर की किताब अबू दाऊद के बाद, इमाम तिरमिजी ने इसको जिल्द नंबर 5, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में जो नुस्खे छपते हैं हदीस के वो तिरमिजी इसमें 2 जिल्दों में आती है, मगर सऊदिया ने अभी इसको 7 जिल्दों में निकाला है तखारीज के साथ। तो ये सऊदिया के नुस्खे का हवाला दे रहा हूँ मैं। तिरमिजी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा 636 बाब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, हदीस नंबर 3719 पर लिखा है। और इमाम इब्न माजा ने, यह भी सियासित्ता की किताबों में, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 44 और मुकद्दमे के अंदर बाब फजल अली इब्न अबी तालिब हदीस नंबर 119 पर लिखा। और इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद है, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 366 हदीस नंबर 32,071 पर लिखा। मसनद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 165 पर इस हदीस को लिखा। इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 16 हदीस नंबर 3511 पर लिखा। और भी मुहद्दिसीन ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने लिखा, मगर ये चंद मुस्तनद और मोतबर अहादीस की कुतुब अहादीस के मैंने हवाले पेश किए। इन हवालों के बाद इब्न तैमिया का ये कहना कि हदीस मौजू है बहुत मज़ाहिया खेज़ मालूम होता है।
آئیے ایک حدیث پاک میں متن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو فضیلت علی پر دال ہے. اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ ہے. اور ام سلمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ سرکار کی بیوی ہے. کہتی ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا یقول، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان حتی یردی علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ مجھ سے ملاقات کرے. قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن علی کے ساتھ رہیں گا، علی قرآن کے ساتھ رہیں گا. اب قرآن کے ساتھ جس کو رسول نے کر دیا ہو اس کے لیے قرآن رکاب میں پیر ڈالنے کے درمیان پڑھنا کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو قرآن کے ساتھ، قرآن اس کے ساتھ، نہ قرآن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ علی قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار. اور دونوں کا چولی دامن کا کتنا ساتھ، صرف دنیا تک نہیں کہ علی جب تک دنیا میں باظاہر ہے تو قرآن ساتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کی تعویل نکالے کہ بھائی علی کے ساتھ قرآن سے مراد یہ کہ علی جہاں ہے قرآن ساتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں، علی کی بغل میں قرآن رکھا ہوا ہے. نہیں، مطلب یہ کیا کہ علی خود ناطق کے قرآن ہے اور قرآن علی ہے. علی کی تعریف قرآن کرتا ہے، قرآن علی کی تعریف کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کے معاملے تک نہیں بلکہ حوض کوثر پر بھی مجھے ملاقات کریں گے، ساتھ میں ملاقات کریں گے. اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر نقل کیا. اس کو جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 134 اور حدیث نمبر 4228. اور امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 135 حدیث نمبر 4880. اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 134 پر کیا. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. قرآن علی کی زبان پر کتنا آسان، کتنا لطیف. گھوڑے کی رکاب میں ایک پیر رکھیں، دوسرے پیر کے درمیان میں ختم کر لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ علم آیا کہاں سے نبی کے، علی کے پاس؟ یہ کرامت ملی کس بارگاہ سے؟ یہ عظمت میسر کہاں سے آئی علی کے لیے؟ اس کا پس منظر تو میں بعد میں بتاؤں گا، اس کا پہلے پیش خیمہ بتا دیتا ہوں. پیش منظر کیا ہے؟ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کی بیوی ہے اور رسول اللہ کی بڑی چہیتی بیوی ہے، چاچی ہے، معاف کیجیے گا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار کی چچی ہے. حضرت علی جب ان کے شکم میں آئے تو نبی نے فرمایا حدیث پاک میں میرے اور علی کی تخلیق ایک ہی نور سے ہوئی ہے، ایک ہی نور سے. تو جب علی اپنے والدہ کے شکم میں آئے تو صاحب کرامت تھے، صاحب کرامت تھے. اور کیسے صاحب کرامت تھے؟ نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 2 صفحہ 210 اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب جاتی خانہ کعبہ میں تاکہ بتوں کو سجدہ کرے تو اچانک پیٹ میں درد شروع ہونے لگتا. بتوں کو سجدہ نہیں کر پاتی تھی، پیٹ میں درد ہوتا اور اتنا شدت کا درد ہوتا کہ آپ تڑپ جاتی اور مجبور ہو کر خانہ کعبہ سے باہر آنا پڑتا. جب بھی ارادہ ہوتا کہ جاؤں بتوں کو سجدہ کروں، پیٹ میں درد ہو. جب حضرت علی کی ولادت ہو گئی تو علی نے پوچھا امی جان وہ دن یاد ہے آپ کو جب آپ خانہ کعبہ جاتی تھی تو پیٹ میں درد ہوتا تھا، آپ چاہتی بتوں کو سجدہ کرے؟ کہتی ہاں بیٹا. فرماتے ہیں کہ وہ میں تھا جو پیٹ میں تمہاری ایک رگ کو دبا دیا کرتا تھا تاکہ آپ بتوں کو سجدہ نہ کر سکے. تو اب علی کی فطرت شکم مادر میں ہے تو بتوں سے نفرت. تو جو علی شکم مادر میں اپنی ماں کو مشرک اور شرک نہ کرنے دے تو وہ پیدا ہونے کے بعد کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت ایک پورا مستقل رسالہ لکھا ہے کہ علی نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے.
جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب بھی شرک سے پاک تھے علی، اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو علی کے سب سے زیادہ قریب تھے علی، نبی کے سب سے زیادہ قریب تھے علی، تب بھی مشرک نہیں تھے۔ اور یہی نہیں، اب یہ تو روایت کے بعد آپ چونک جائیں گے، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں حجرے میں اپنی چچی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے، جیسے ہی رسول اللہ داخل ہوتے ہیں فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ تو آپ کی کچھ سہیلیوں نے منظر دیکھا حضرت فاطمہ بنت اسد کی، جو دلجوئی کے لیے آتے رہتی تھی، اور جیسے کہ ہوتا ہے عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں مشورے دینے، معاملات رہتے ہیں کچھ بہت سارے، آپ سب جانتے ہیں، پڑوسن آتے رہتی تھی عورتیں۔ تو کئی بار انہوں نے ایسا دیکھا کہ رسول اللہ آئے اور فاطمہ بنت اسد کھڑے ہو گئی، اور اس وقت تک کھڑی ہے کہ جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لے جاتے۔ تو عورتوں نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد بڑے تعجب کی بات ہے، محمد تمہارا بھتیجا ہے، بھتیجے کو اپنی چچی کا ادب کرنا چاہیے، معاملہ یہاں الٹا نظر آتا ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ محمد آتے ہیں اور تم ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کوئی اچھا معلوم نہیں ہوتا، عربی تہذیب کے خلاف ہے یہ۔ تو آپ کہتی ہیں کہ اے عورتوں تم یقین نہ کرو گی، لیکن پوچھا ہے تو سنو، قسم خدا کی میں کھڑے نہیں ہوتی، یہ پیٹ کا بچہ مجبور کرتا ہے کہ رسول اللہ آئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب رسول آتے، محمد آتے، رسول تو نہیں کہا کیونکہ اعلان نبوت نہیں تھا، جب محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت تبھی دور ہوتی ہے جب میں کھڑی ہو جاتی ہوں، اگر کھڑی نہ ہو تو کیفیت میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کرامتی بچہ، تم اپنے بچے کو تو بہت کرامتی بتاتی ہو، بھلا جو ماں کے پیٹ میں ہو ابھی اس میں کیا قوت و صلاحیت ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگلی بار اگر محمد آئے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کھڑی کیسے ہوتی ہو۔ کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا وہ ہم پہ چھوڑو، اب بس ہمیں تیرا معلوم ہے کہ تم محمد کے لیے کھڑی نہیں ہو سکو گے، تم اپنے قول میں جھوٹی ہو۔ ان عورتوں نے ایک پلان بنایا، کل 6 عورتیں تھیں وہ، کہا کہ ہم فاطمہ بنت اسد کے گھر بیٹھے رہیں گے، اور جیسی محمد آئیں گے کھڑی ہونا چاہیں گے، ہم سب کے سب مل کر دبا دیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے، پھر دیکھیں گے کیسے اپنے قول میں سچی ہے۔ اب یہ عورتیں بیٹھی ہیں گفتگو کر رہی ہیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ محمد کب آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دیکھا دروازہ کھلا، اللہ کے نبی جیسی تشریف لاتے ہیں، فاطمہ بنت اسد نے کھڑا ہونا چاہیے، 6 کی 6 عورتیں ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ کسی نے فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، کسی نے کاندھا دبایا، کسی نے کمر سے پکڑ کے دبانے کی کوشش کی، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دبانے کی کوشش کی، مگر جب 6 عورتیں دباتی ہیں تو منظر کیا دیکھتی ہے؟ فاطمہ بنت اسد جب کھڑی ہوئی تو 6 کی 6 عورتیں ایک طرف گرتی ہیں اور آپ ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا فاطمہ قسم خدا کی ہم نے دیکھا تم ایک عورت ہو، مگر قوت کا یہ عالم تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قوت تمہاری نہیں، کوئی ایک غیبی قوت ہے جو ہمیں ڈھکیل رہی ہے، قسم خدا کی یہ قوت تمہاری معلوم ہی نہیں ہوتی، بتاؤ یہ قوت و طاقت تم میں کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا میں نہ کہتی تھی کہ قوت میری نہیں ہے، یہ اس بچے کی ہے، یہ بچہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ اندازہ لگائیے، اب میں یہاں 2 نکات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں ہے علی، لوگوں کا تو خیال ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مگر علی ماں کے پیٹ سے نبی کے آنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خبر دیکھے کتنے باخبر ہے۔ اور ادب کیوں ہو رہا ہے؟ اعلان نبوت 40 سال بعد ہوگا، مگر شکم ماں میں علی جانتے ہیں آنے والا محمد میرا بھائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ رسول ہے، اور بتا رہے ہیں کہ نبی کے لیے تعظیم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا جب ذکر ہو، نبی جب آئیں تو کھڑے ہو جائیں۔ تو جب نبی باحیات تھے تو علی تعظیم کرتے تھے، صحابہ تعظیم کرتے تھے، اسی لیے آج بظاہر ہم نبی کو دیکھ نہیں سکتے، مگر جب ذکر رسول آتا ہے ہم سلام میں نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ادب تو علی نے سکھایا ہے نا ہمیں، اب جو بے ادب ہے ان سے کیا گیلا ہے کہ نہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور اس میں اور ایک اہم بات ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ علی ماں کے شکم میں پکڑ کتنی عورتیں رہی ہے؟
छह औरतें जब अली शिकम में मादिर में, तो 6 औरतों का काबू अली पर नहीं है, जबकि शीरखार बच्चे नहीं, अभी तो मां के शिकम में अभी दूध भी नहीं पिया है। तो जब अली शिकम में मां में हो तो कुव्वत का ये आलम, जब अली शबाब में होंगे तो कुव्वत का क्या आलम होगा। कौन है अली का जो कुव्वत में मुकाबला कर सके, इल्म में मुकाबला कर सके। इल्म में अली बेनजीर, कुव्वत में अली बेनजीर, अदब में अली बेनजीर। अली किसी भी मामले में, सब मामलों में बेनजीर। और जब मां के शिकम में विलादत का मौका आता है, पैदाइश का मौका आया। अब मैं यहां एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं तनकीस मकसूद नहीं है, खुदा रहा इसको किसी गलत चीज पे महमूल ना करे। मकसद अजमत बताना है। और हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाई है। एक और असीम बच्चा पैदा होने वाला है, और वो बच्चा कितना अजीम है, जिसका बाप ही नहीं है। कुदरत इलाही से पैदा हो रहा है वो बच्चा। वो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पाक मरियम के शिकम में आए जनाब ईसा। वक्त विलादत आया, बैतुल मुकद्दस में है जनाब मरियम का कयाम। जो इबादत खाना है वहां हजरत मरियम रहती है। कुरान ने जिक्र किया कि बेमौसम फल आते थे, जो इस फल का मौसम नहीं, वो फल आ जाते थे हजरत मरियम के पास। जकरिया अलैहिस्सलाम आए, कहा कि मरियम ये क्या बात है, ये फल कौन ला के देता है? कहा ये अल्लाह ताला देता है, ये अल्लाह की जानिब से आते हैं। मगर जब हजरत ईसा की पैदाइश का वक्त आया है ना, तो अल्लाह ने फरमाया मरियम यरूशलेम की तरफ जाओ, तो वहां ईसा की पैदाइश होगी, बैतुल मुकद्दस में नहीं। हालांकि हर नबी बाज़मत, बा तहारत, ज़ाहिरन बातिनन हर तरह से ताहिर और मुताहिर होता है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया मरियम जाओ यरूशलेम में जाओ, वहां ईसा की पैदाइश होंगी। मगर आप अली की अजमत को देखें, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत की नफी नहीं कर रहा हूं, वो नबी है, नबी नबी होता है, वली वली होता है, वो नबी है या वली है। मगर रसूलुल्लाह की निस्बत का असर देखें, नबी के सदके में मकाम क्या मिल रहा है अली को। फातिमा बिनते असद को आवाज आती है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, फातिमा काबतुल्लाह में जाइए, बच्चा काबे में पैदा होगा। इसकी विलादत अल्लाह ने काबे में मुकद्दर की है, ताकि काबा अल्लाह का घर भी कहलाए और मौलूद काबा और अली भी कहलाए। अली को काबे से निस्बत हो जाए और काबे को अली से निस्बत हो जाए। हजरत फातिमा पहुंची, खाने काबा के अंदर दाखिल हुई। रावी बयान करते, रिवायतें बयान करती, काबे का दरवाजा बंद रहता था, ताले लगे होते थे। आज भी ताले लगे होते, बादशाह सलामती जाते गुस्ल के वक्त, मगर ताले खुद ब खुद खुलते हैं, दरवाजा खुल गया। फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद हजरत अली की विलादत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शिका में मां में इतनी कुव्वत थी कि 6 औरतों काबू ना कर सकी, तो बड़े तंदुरुस्त पैदा होंगे। हमारे यहां तंदुरुस्ती का मदार, मोटा बच्चा पैदा हो गया, बड़ा तंदुरुस्त है। वजन किया बच्चा पैदा करने का, 8 पाउंड का बच्चा है, 8.5 पाउंड का है, अरे बड़ा अच्छा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये मयार नहीं है। अली जब पैदा हुए ना तो पत्ती पत्ती टांगे थी, पतले पतले हाथ, बहुत दुबले कमजोर, जैसे एक बच्चा पैदा होता है। आंखें बंद है, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं के बराबर, गोया बच्चा सांस भी नहीं ले रहा है। ये कैफियत थी विलादत अली की। बहुत मोटे ताजे तंदुरुस्त पैदा नहीं हुए थे, दुबले पतले, बारीक बारीक हाथ, बारीक बारीक पैर, आंखें बंद है, दिल की धड़कन रुकी हुई है। मां ने बच्चे को देखा, तड़प गई, परेशान हो गई, मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ है। हिलाया डुलाया, कोई हरकत नहीं। अबू तालिब को खबर हुई, जनाब अबू तालिब खाने काबा की तरफ दौड़ते हुए आते कि फातिमा बिनते असद काबे की तरफ गई है। कनीजों ने, गुलामों ने बताया, हुजूर बच्चे की विलादत का वक्त है और ऐसे हालत में फातिमा बिनते असद हमारी आका जो है वो काबे की तरफ गई। अबू तालिब दौड़े, खाने काबा में दाखिल हुए, देखा बच्चे को तौलूद हो चुका है, बच्चा पैदा हो चुका है। कहा फातिमा बिनते असद मुबारक हो, तुम एक बेटे की मां बन गई हो। कहा आप मुबारकबाद देते हैं? अबू तालिब, आंखों में आंसू आ गए, फातिमा बिनते असद रोने लगी। आप मुबारकबाद देते हैं, बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ है।
हरकत नहीं है, जिस्म साकित है, कोई सकत नहीं इसके अंदर, न चीख निकालता है, न आंखें खोलता है, न हरकत करता है, हत्ता कि दिल की धड़कनें भी जारी नहीं है। मैंने इसको हिलाया ढुलाया, चुमटियां ली, मारा, थप्पड़ मारे, इसको जितना मैं कर सकती थी सब कर डाला, जितना तशद्दुद किया जा सकता था सब इस पे कर किया मैंने, मगर बच्चा ना आंख खोलता है ना हरकत करता है। अबू तालिब ने गोद में लिया, अफसोस करने लगे, वाकई बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। तभी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल होते हैं। सरकार को भी इत्तला हुई कि साहब मेरी चची को बच्चा हुआ है, बेटा तौलूद हुआ है। कहा अबू तालिब मेरे चचा मुबारक हो आपको कि आप एक जाबाज बहादुर बेटे के बाप बन गए। कहा मोहम्मद भतीजे आप किस बच्चे की मुबारकबाद देते हैं, ये बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ है, इसमें ना हरकत है, ना कोई इसके अंदर कोई जिंदगी के असरात नुमाया नजर आते हैं, ये एक मुर्दा बच्चा है, किसी काम का ये बच्चा नहीं। आप मुस्कुराए कहा कि अबू तालिब अली को मैं जानता हूं, अली मुझे जानता है, लाइए अली को मुझे दे दीजिए। नाम भी रसूल ने अली रखा। नबी के आगोश में अली आए और जैसी आए तो अली ने आंखें खोली और दुनिया में सबसे पहला दीदार रसूल का किया है। सबसे पहले अगर किसी को देखा है तो रसूल को देखा है। मैंने ज़बान हाल से बारगाह अली में अर्ज किया है, मौला कायनात आपकी अजमतों पे कुर्बान, खाने काबा को तो देखा होता, वो तो अल्लाह का घर है। खामोश बेवकूफ, काबा तो नबी की बारगाह में झुकने के लिए आया है, काबे को छोड़कर काबे को देखूं? काबा जिसके लिए आया है उसको ना देखूं? और ये कोई रिश्ते आज के हैं, ये तो अजल से बनकर आए हैं। अब एक नई चीज सुना रहा हूं, मैंने कहा था कोशिश होंगी नई चीज की। अब अली ने आंखें खोली तो सबसे पहला काम नबी ने क्या किया, अपना लुआब निकाला, अली के दहन में डाला। देखिए यहां एक बड़ी प्यारी बात आ रही है, बच्चों का बाप मैं भी हूं आप भी है। आपका बच्चा पैदा हो, नर्स आई हॉस्पिटल से, ऑपरेशन थिएटर से निकली, बच्चा आपकी गोद में दिया, आप डॉक्टर के सामने अपना थूक निकाले और बच्चे के मुंह में डाले। डॉक्टर इतने बड़ी धुतकारेगा, बल्कि जज्बाती डॉक्टर रहेगा तो 2 तमाचे मारेगा, क्या बेवकूफ बच्चे को अपना थूक डाल रहा है, अबे इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। और आज की मॉडर्न साइंस तो घुट्टी भी देने नहीं दे रही है, मालूम है आपको। पहले हमारे यहां शहद चटवाते थे, खजूर खिलवाते थे, आज डॉक्टर मना करते नहीं। नई नस्ल जो है बिल्कुल पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के बच्चों की तरह होते जा रही है, वो कुव्वत तो ताकत तो रही नहीं नई नस्ल में, डॉक्टर माना गया इन्फेक्शन हो जाएगा, मत दो साहब। शहद नहीं देने देते, खजूर नहीं देने देते, तो थूक कहां से देने देंगे। बस यही से तो पता चल गया कि नबी ने सबसे पहली जो घुट्टी दी है, अली ने दुनिया में जो चीज का सबसे पहले मजा लिया है वो लुआब रसूल है। और लुआब रसूल लेकर बताया तुम्हारा थूक और है, नबी का थूक और है, नबी और है और तुम और हो। तो जब तुम नबी के लुआब का मुकाबला नहीं कर सकते तो नबी से कहां मुकाबला हो सकता है। जब लुआब और तुम्हारा लुआब, नबी का लुआब यकसा नहीं हो सकते, न तुम्हारे लुआब जो है नबी के लुआब की तरह नहीं हो सकता, तो तुम रसूल की तरह कैसे हो सकते हो। तो तुमने ये तो देखा नबी के 2 हाथ है, जरा अपने लुआब का टेस्ट भी तो करवाया होता, कितने जरासीम है, और नबी के लुआब में कितनी शिफा है। अब लुआब का असर क्या था, मैंने अर्ज किया था कि ये इल्म आया कहां से, कि घोड़े की रिकाब में पैर रखे हैं अली, दरमियान में कुरान खत्म, बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता मैं, ये आया कहां से। अब मैं बताता हूं आया कहां से, ये लुआब रसूल का असर था, ये पहली घुट्टी का असर था। पहली घुट्टी क्या होती है, लोग कहते हैं तेरी फितरत इतनी खराब क्यों है, अबे तेरी घुट्टी में फर्क है। जो घुट्टी होती है वो असरात मुरत्तब करती है, जैसी घुट्टी होती है बच्चों में असरात आते हैं। तो पहली घुट्टी साहिब कुरान की थी, तो कुरान अली के लिए आसान क्यों ना होगा। तो अब अली ने क्या किया, अब लो आपका असर देखें, ताज्जुब पड़ जाएंगे अजमत अली पर। कितने साल में बच्चा बात करता है आपके यहां का। आज के बच्चे थोड़े फास्ट थे, 9 महीने में बात करने लगते हैं। पहले के बच्चे स्लो थे, 1.5 साल तक तोतला ही बोलते थे, है ना। आज के बच्चे थोड़े फास्ट है, लाइफ फास्ट हो गई तो बच्चे भी फास्ट हो गए। 9 महीने 8 महीने में बच्चे बोलने लगते हैं, साल भर में तो अच्छा खासा बोलता है बच्चा। ठीक है, आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत फास्ट, मगर अली के मुकाबला नहीं हो सकता। अली ने लुआब रसूल को जैसी लिया तो सबसे पहला कलाम क्या किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। बात समझ में नहीं आई, अभी तो ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ है।
اعلان نبوت، دیکھیں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اعلان نبوت کیا تھا رسول نے ابھی؟ نہیں، 40 سال کی عمر میں ہوں گا اعلان نبوت، جب علی کی عمر ہوگی 7 سال، 7 سال باقی ہے اعلان نبوت کے لیے. دنیا میں تو ابھی کوئی جانتا ہی نہیں ہے نبی ہے، مگر علی سب سے پہلا جو جملہ کہہ رہے ہیں، پیدا ہوئے ابھی کچھ گھڑیاں ہوئی ہے، پہلا کلام کیا ہے علی نے، پہلی گفتگو کی ہے علی نے، اللہ کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. معلوم ہوا سلام ہے تو تعظیم خدا بھی ہے، سلام نہیں ہے تو تعظیم خدا میں بھی کچھ نہیں ہے. سلام ہے تو عبادت ہے، سلام کا منکر ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں. سلام سب سے اہم ہے، وفادار رسول ہے تو وفادار خدا ہوں گا. اب علی نے سلام کیا سب سے پہلے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. گویا علی نے بتایا میرا علم دیکھو، میں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، پیدا ہونے کے بعد خبر بھی دے رہا ہوں کہ یہ نبی ہے. یہ پیدا ہونے کے وقت بھی نبی تھا، جب اس کا نور بنا تب بھی نبی تھا، جب آدم مٹی اور پانی میں تب بھی نبی تھا. میں اس وقت سے نبی کو جانتا ہوں. تو وہ کتنے جاہل ہے جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی. علی نے بتایا تم بیوقوف ہو، 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے. اب علی نے کیا کیا ذرا سنیں. سلام کیا تو رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام یا علی، اے علی تجھ پر بھی میری طرف سے سلام ہو. اب دوسرا کلام علی کرتے، اے اللہ کے نبی آپ اگر حکم دے تو توریت سناؤں، آپ حکم دے تو انجیل سناؤں، آپ حکم دے تو قرآن سناؤں، آپ حکم دو تو انجیل سناؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا علی توریت پڑھو. علی نے توریت کی تلاوت شروع کی. نبی نے کہا علی رک جاؤ انجیل پڑھو. علی نے انجیل پڑھا. نبی نے کہا علی رک جاؤ. نبی نے پھر فرمایا زبور پڑھو. علی نے زبور پڑھا. پھر فرمایا قرآن پڑھو. علی نے قرآن پڑھا. اور جب تھوڑا تھوڑا پڑھ کے علی خاموش ہوئے تو نبی نے کہا اے علی میں تیرے قربان، قسم وحدہ لا شریک کی، تو نے توریت ایسی پڑھی جیسے توریت پڑھنے کا حق تھا، زبور ایسی پڑھی جیسے زبور پڑھنے کا حق تھا، انجیل ایسے پڑھی جیسے انجیل پڑھنے کا حق تھا، قرآن ایسے پڑھا جیسے قرآن پڑھنے کا حق تھا. اے علی میں تیرے قربان تو نے کلام الہی پڑھنے کا حق ادا کر دیا. حضرت علی پیدا ہونے کے بعد انجیل پڑھ رہے ہیں، توریت پڑھ رہے ہیں. تو جو پیدائش ہے، جب پیدا ہوا تو زبور کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، توریت کا بھی عالم. تو اب جوانی میں شباب میں کہیں کہ لوگوں میں بسم اللہ کے بے کا نکتہ ہوں، کیا تعجب. مگر ایک اعتراض آئیں گا، میں اعتراض خود ہی بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ کرے میں ہی بتا دیتا ہوں، ان کو میں زحمت بھی نہیں دیتا. بھئی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تو قرآن کیسے پڑھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے بھئی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا نا، تو قرآن پڑھا کیسے علی نے؟ جب اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن کی تو پہلی آیت اقرا، ابھی تو اقرا آئی نہیں، تو قرآن کیسے پڑھا علی نے؟ تو اب میں یہاں ایک عرض کر دوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت بھی ازلی ہے، اس کی ذات بھی ازلی ہے. اللہ کی صفت بھی ازلی اور اس کی ذات بھی ازلی. قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، اور یہ نازل کب ہوا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر ہم نے اس کو اتارا. کب؟ سورہ قدر میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا پہلے آسمان پر. وما ادرک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. وہ رات جس رات ہم نے قرآن اتارا وہ 1000 راتوں سے بہتر رات. تو قرآن لوح محفوظ پر تھا، تو زبور تو اتر چکا تھا، انجیل تو آ چکی تھی، توریت تو آ چکی تھی. تو علی کا بھی یہاں علم دیکھے، علی جب ماں کے شکم میں تھے تو زبور کے حافظ تھے، علی جب ماں کے شکم میں تھے تو توریت کے حافظ تھے، علی ماں کے شکم میں تھے تو انجیل کے حافظ تھے. اور جب نبی کے آگوش میں آئے، آگوش نبی کا کمال یہ تھا کہ تھے کعبے کے اندر موجود، نگاہ لوح محفوظ پہ قرآن کو دیکھ رہی تھی. تو جو علی پیدا ہو کر لوح محفوظ کو قرآن کو دیکھ رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر وہ جوانی میں یہ کہتا ہے، ابن عساکر نے لکھا لوگوں قسم وحدہ لا شریک کی سلونی، مجھ سے پوچھو آسمان کے بارے میں، جتنے تم دنیا کے راستوں سے واقف نہیں اتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. جتنا تم دنیا کے بارے میں نہیں جانتے میں آسمان دنیا کے بارے میں جانتا ہوں. سالونی عن شیء
पूछो किसी भी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुम्हें खबर दूंगा। यह अली का इल्म था। तो अली तौरेत का भी हाफिज, और यह अजीब खानदान है। बात आ गई इसकी, हम सुन्नी है, हम सबका जिक्र करते हैं। हम न अहले बैत को छोड़ते हैं, न खुलफा को छोड़ते हैं, न औलिया को छोड़ते हैं। ये खानदान बड़ा अजीब है भाई, बड़ा अजीब खानदान है। मैं जब इस खानदान की किताबें पढ़ता हूं, गौर करता हूं, मैं ताज्जुब में पड़ जाता हूं, या अल्लाह क्या खानदान पैदा किया था रसूल का। एक बच्चा वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में जब आता है, तौरेत भी पढ़ता है, इंजील भी पढ़ता है, ज़बूर भी पढ़ता है, और इसी खानदान में एक बच्चा और पैदा होता है। माँ उंगली पकड़ती है, साल भर का बच्चा है, उस्ताद के पास ले जाती है, उस्ताद मोहतरम बच्चा है, पढ़ाइए, इल्म सिखाइए, अदब सिखाइए, तहजीब बताइए, कुरान का आलिम बनाइए। उस्ताद कहता है पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। बच्चा पढ़ता रहा, उस्ताद झूमता रहा। बच्चे ने 14 पारे पढ़े, खामोश हो गया। उस्ताद ने कहा बेटा और पढ़ो। कहा बस 14 से आगे नहीं पढ़ सकता। कहा ये 14 पारे सीखेगा। कहा जब मैं अपनी मां के शिकम में था, मां तिलावत करती थी, सुन के हिफ्ज कर लिया करता था। ये शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम है। न गौसे आजम का जवाब, न बाबा अली का जवाब, न बेटे का जवाब है, न बाप का जवाब है। ये अजीब खानदान है, पैदा मां के पेट से कुरान सीख कर आता है। तो अब बताइए, जिस खानदान में मां पेट से कुरान के हाफिज पैदा हो, जब दुनिया इनका मुकाबला नहीं कर सकती तो नबी का मुकाबला कहां से होगा। हम कुरान के आलिम में, हमने बहुत पढ़ा है। अच्छा तूने पढ़ा है बेटा, पिया नहीं है, इन्होंने पिया है। तूने पी किताबों से, इन्होंने पी निगाहों से। फर्क है ऐसा ही तेरे और उनके पीने में। पीने पीने की बात है, ये निगाहों से पीते हैं। ये लुआब रसूल का कमाल था। इंशाअल्लाह कल और फ़ज़ाइल अली पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हम सब को अहले बैत का मुहिब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।